ہمارے شو میں عوام الناس کے سامنے رکھا، تو ان کی اس تجربے سے، اس واقعے سے دنیا نے بہت سیکھا۔ کئی ملینز میں وہ ان کا کلپ گیا، اور اس سے جب آپ اس کے نیچے جا کر لوگوں کے کامنٹس پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اپنے والد کے حوالے سے جو ایک تجربہ تھا انہوں نے شیئر کیا، اس سے کتنا لوگوں نے سیکھا ہے، کتنا لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی جو ہے وہ اس سے آئی ہوگی۔ ان کامنٹ سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد لوگوں کو اپنے ماں باپ کی اہمیت کا، ان کے احترام کا اور ان کے حوالے سے حساسیت کا اور زیادہ شدت سے احساس ہوا۔ امی ابا تو گزر گئے، چلے گئے، مجھے ایک بات کا ریگریٹ پتہ نہیں کیوں ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ یعنی کہ موت کے قریب آبا جی نے ایک دن مجھے کہا کہ یار میں نے 2000 روپے دے دیں، تو میں نے ان کو 1000 دیا، حالانکہ میرے پاس تھا۔ وہ پتہ نہیں کیوں مجھے یاد بار بار کہ میں کیوں نہ دیا، کیا سوچ رہے ہیں، پیچھے بیٹے کو بھی کہہ رہا تھا، میں کہا یار میں نے انہوں نے فوت ہوئے بھی 7-8 سال ہو گئے، مگر وہ نکلتی نہیں وہ میرے ذہن سے کہ انہوں نے پتہ نہیں ان کو ضرورت تھی یا تو کیوں، یہ ایک بات مجھے، حالانکہ میں الحمدللہ میرے ابا جی اماں جان جو ہے نا وہ مجھے میری بیگم کے سامنے پٹائی کر لیتے تھے، مگر وہ بات آپ کو آج بھی پریشان کرتی ہے کہ باپ نے مانگے اور اس وقت مجھے ایسے ہوتا رہتا کہ یار پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے یا کیا کہہ رہے ہوں گے، کی کیتا ہے تو وہ بات آپ کو بہت پریشان کرتی ہے۔ اب وہ جو فیس مانگی تو زیادہ دے دی، بلکہ ایک دفعہ میں نے کہا جی میں نے 1 لاکھ روپے چاہیے، تو انہوں نے وہ 1.5 لاکھ دے دیا۔ میں کہا ابو جی میں نے، اور یار کوئی نہیں ہونا چاہیے زیادہ، یعنی وہ تو میرے ساتھ یہ کرتے رہے، تو 2000 مانگا، تو میں کہا جی حالانکہ میرے پاس تھا، تو وہ مجھے بڑا ایک نا کبھی کبھی میری زندگی کا ایک وہ حصہ تھوڑا وہ بلنک کرتا رہتا ہے، تو کیوں اس طرح کیتا سی، یہ بس ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ شاید اس لیے تھا کہ ابو کی بار بار یاد آتی اسی وجہ سے کہ یار ہے کہ کہ اس سے لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم غلطی نہ بھی ہو، بعض اوقات کوئی ایسا کام جو ہم کر سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے اگر ہم نہ کریں تو زندگی بھر وہ ایک کسک رہ جاتی ہے، اس کا موقع دوبارہ نہیں ملتا۔ دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم جواد وسیم صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو جواد صاحب۔ وعلیکم السلام جناب شاہ صاحب۔ میں ابھی جیسے کہ شروع میں بتا رہا تھا، کیونکہ اپنے اس قسم کے جذبات کو جو والدین کے حوالے سے ہو اور اس کے اندر کسی بھی نوعیت کی غفلت تو میں نہیں کہوں گا جو آپ نے واقعہ شیئر کیا تھا، مگر پھر بھی جو واقعہ آپ نے شیئر کیا تھا وہ شیئر کرنے کے لیے ایک حوصلہ چاہیے، اور ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے لوگ اسے لیں گے اور اس طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں اس کے مثبت اثرات پڑیں گے، اور پھر ہم نے بھی اس سیگمنٹ کو اور زیادہ سنجیدگی سے لیا، اور میرے خیال میں پھر آنے والوں کو بھی، مہمانوں کو بھی اندازہ ہوا کہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ جب آپ سچائی سے اپنی زندگی کے تجربات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو لوگوں کی زندگیوں میں اس سے ایک مثبت تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو میں نے وہیں سے پھر آغاز بھی کیا آج کے پروگرام کا۔ شاہ جی میرے یہ ایکسپیرینس میں بات آئی ہے کہ آپ کسی کو نا 10 سال کہتے رہیں ماں کی خدمت کیا کرو، ادب کیا کرو، یہ ایسی ہوتی ہے، یہ تو اس سے اتنا اثر نہیں پڑتا۔ اس کی مثال ایک چھوٹا سا واقعہ، میرا چھوٹا بیٹا کبھی کبھی نا، اب تو خیر نہیں، ماں سے طرح نا تھوڑا سا اگریسو بولتا، بچے ہوتے ہیں بات کا تھا، تو میں نے کہا اوئے کہنا گل کر رہے ہیں، بھلا کون ہے، ایسے دیکھتا ہے۔ میں کہا ایک دن میں اور تیری امی شالامار ہاسپٹل سے نکلے، تو ایک تیری انگلی میں نے پکڑی ہوئی تھی تو ایک تیری امی نے، ہم گیٹ سے باہر نکلے، ایک ٹریفک کا اجدام تھا، اتنی تیز ٹریفک آ رہی تھی، تو ہم دونوں سے ہاتھ چھڑا کر ٹریفک کی طرف بھاگا، اتنی تیز بھاگا کہ میں وہیں کھڑا گیا، میں نے کہا بس گیا، میں سوچ لیا کہ نہیں یہ نہیں بچتا، کہ جتنی دیر میں یہ سوچ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑی چیل ایسے جھپٹی اور تجھے ساری ٹریفک میں سے نکال کے لے آئی، اور وہ تیری یہ ماں تھی۔ اللہ، تو میں کہا بول اس نے، میں بول تو رونا شروع ہو گیا۔ یعنی وہ جو ہے نا احساس، زہر پینے سے بھی مرتا نہیں انسان کبھی، اور کبھی تلخی احساس سے مر جاتا ہے، تو یہ کوئی احساس کی دنیا ہے، مذہب بھی ہمارا ایک احساس کا نام ہے۔
اچھی صحبت بھی ایک احساس پیدا کرتی ہے. بے شک. وہ اگر کر دے نا تو باپ بھی اچھا لگے گا, ماں بھی اچھی لگے گی. وہ جو نریشن ہم کرتے ہیں نا, ڈانٹ ڈپڑ کری جاتا ہے, اس سے نہیں اثر پڑتا. اس کے اندر کے جو جذبات اور احساس ان کو چھونا ہوتا ہے, وہاں ہمارے جگانا ہوتا ہے. یورپ میں, انگلینڈ میں بچوں کو ایک لفظ سکھا دیا انہوں نے کہ ماں کو کہہ رہی ہے, سختی سے کوئی بات کہہ رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ آپ ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں, میں ان کو ڈانٹتا ہوں, بھائی یہ ایموشنل بلیک میلنگ نہیں ہوتی, یہ ایموشنل رائٹس ہوتے ہیں. واہ. جس کو آپ بلیک میلنگ کا نام لے کے آپ نے پورا فیملی سٹرکچر تباہ کر دیا. ماں نے کہا کہ تمہیں بلیک میل کرنا, یا باپ نے کہاں سے کرنا, یا بہن سے, یہ تمہیں بلیک میل کرنے کے پیدا کیا. ان کے رائٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کا جی چاہتا ہے. تو یہ اس کو مت ایسے یوز کیا کرو. میں اور میری بہن بہت ناروے اچھی میں, بات کی آپ نے, بہت اچھی بات. وہ چند مادی چیزوں کو سمجھا کہ یہی زندگی ہے, روٹی کپڑا اور مکان. جی جی جی. ارے یہ زندگی تھوڑی ہے, یہ تو کم بھی ہو. میں اپنی والدہ کو جانتا ہوں, غربت کی انتہا. یہ نہیں ہوتا چھان برا, گھر کے جو سمجھتے ہو سوکھی روٹیاں اور یہ وہ بیچ کے تو آنا 2 آنے 4 آنے لے کے ہمیں. پھر بعض کا ہمارے وہاں بھینس گزرتے تھے, وہ گوبر نہیں کرتے تھے, تو لا کے اس کا بنا کے نا وہ اپلے تو ان کی وہ جلایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ نا مجھے کہتی ہیں 8th کلاس میں, ہوم ورک کیا تم نے؟ میں کہا وہ بک نہیں ہے. تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو میرے منہ سے نکل کے میں آپ کے وہ حالات دیکھتا ہوں. انہوں نے ان کا تمہارا حالات سے کیا تعلق؟ ہم جانے تو تمہاری ایجوکیشن جانے. اور الحمدللہ میرے سارے بہن بھائی انتہائی پڑھے لکھے, میں سب سے کم ہوں. جہاں ہم نے کہا انہیں داخل کرایا, کنیڈ میں داخل کرایا, FC میں, یعنی کہ انہوں نے کہا تم, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ غربت کی وجہ سے بچہ نہیں رہتا, احساس نہ ہو تو پھر رہ جاتا. ان کو پتہ تھا میں نے پڑھانا ہے, تو اللہ نے ان کو دیا. پھر خود بھی ہیڈ مسٹر بن گئی, پھر کیا خود بھی پڑھی, خود بھی پڑھی. تو یہ زندگی ایک سٹرگل کا نام ہے, جدوجہد کا نام ہے, یا ہار جانے کا نام ہے. اس میں ہار ہے ہی نہیں. ابھی جب میں بچے دیکھتا ہوں باہر مانگتے تو مجھے ان کے والدین پہ غصہ آتا ہے, یار کیوں تم چلو تو صحیح, چلو تو صحیح. یہی تمہارے بچے کل کے پروفیسرز بنیں گے, ڈاکٹرز بنیں گے, اسکالرز بنیں گے, یہی بنیں گے. تھوڑا سا ان کو لے جاؤ اسکول, کچھ نہیں ہوتا. آپ محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے میں تعلیم کی کمی ہے؟ نہ صرف کہ مجھے اور ہم بہن بھائیوں کو 5 بہنوں کو پڑھایا, بلکہ میری امی گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتی ہیں, جو بچہ پڑھنا رہا اس کو ساتھ لے آتی. کئی بچے بچیاں گاؤں سے لے آئیں, کھلاتی پلاتی, عید سے برات ان کی دیکھتی. بلکہ ہمیں بعد میں روٹی ملتی, پہلے ان کو ملتی. میرا کہ فیملی کو سن رہا ہے, اس کو سارا پتہ ہے. چھوٹی چھوٹی لڑکیاں لیتی, پھر ان کی شادیاں کرتی. تو میں پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب ایک فوت ہوا, تو میں ادھر گیا, تو وہاں ایک کمشنر صاحب تھے. تو کہتے یار میں تیری امی کو پڑھے ہیں. تو اس طرح وہ یعنی انہوں نے بچپن میں, یعنی ان کا پڑھایا ہوا کبھی فیل نہیں ہوتا تھا. ان کو دماغ میں ایک ہی بات تھی, بچوں کی ایجوکیشن, بچوں کے, بس ایک. ان کے شاید بس میں ہوتا تو سڑک پہ بھی جتنے بچے پھرتے ہیں سب کو گھر لے جاتے. اتنی کریزی تھی, مجھے پتہ نا ان کا. وہ جب بوڑھی ہو گئیں تو سب نے, وہ بھائی نے کہا چھڑ دیو ان پڑھانا, تو وہ ان پہ دورے پڑتے تھے کہ میں نے بچے لے آ کے دیو, اچھا میں پڑھانا ہے, مجھے اچھی طرح یاد. تو جواد بھائی, یہ جو آپ کی والدہ کو علم سے اور معاشرے میں ہر بچے کے پاس علم ہو, اس سے محبت تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟ کبھی اس پہ بات ہوئی یا آپ نے کھنگالا اس کی کیا وجہ تھی؟ میرے نانا جی فوت ہو گئے تھے جب 47 میں, تقسیم کے وقت فوت ہو گئے تھے, اسی دن ہی فوت ہو گئے. ٹھیک ہے. تو امی کو پھوپھی لاہور لیں, تو انہوں نے, پھوپھی نے بڑی محبت کی, ہم بڑے نانے جی کہتے تھے ان کو. لیکن امی کو احساس تھا کہ میں ان پہ بوجھ نہ بن جاؤں. تو وہ خود, یعنی آپ خود 7ویں 8ویں میں تھیں,
تو انہوں نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا کہ میں خود سے بنوں گی, میں نانی امی پہ پھپھی پہ بوجھ نہیں بنوں گی. تو وہ ایسا وہ پڑھانے میں ہر ان کو یہ ذہن میں آ گیا تھا کہ میں اگر چھوٹی سی ہو کے چھوٹے بچوں کو, خود بھی چھوٹی پڑھنے کی عمر, تو وہ چھوٹوں کو پڑھاتے میں ان کو یہ احساس ہوگا کہ جو پڑھا لکھا بچہ ہوگا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا, امپاورڈ ہوگا نا, وہ ہمیشہ اپنے لیے کچھ کر سکے گا, لوگوں کے لیے بھی کچھ کر سکے گا. تو اس میں یہ بات سن کا تھا کہ پڑھو 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 پڑھو. پھر قرآن شریف جو انہوں نے مجھے پڑھایا تجوید کے ساتھ, تجوید سے, ہاں 8th کلاس میں, تو وہ جو انہوں نے پڑھایا تو اس کے بعد میں نے پھر اداکاروں کو قرآن شریف پڑھانا شروع کیا. مجھے آتا تھا, وہاں سے پھر وہ شروع ہو گیا. پھر وہ جو گاڑی شریف اور تبلیغ, وہ ان کی پوری تھی ایک تربیت تھی, مذہبی دنیاوی دونوں سیم بیج بویا ہوا تھا نا.